بلوچستان میں ریاست اس وقت ایک آپریسو ڈکٹیٹر کی طرح رول کر رہی ہے، اور جو کوئی بھی ریاست کی غلط پالیسیز کو کوسچن کرتی ہے، یا تو ریاست اس کی آواز کو دبانے اور خاموش کرنے کے لیے اس کو انٹیمیڈیٹ کرتی ہے، یا پھر اس کو جیلوں میں ڈال کر قید کرتی ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی جو اس وقت بلوچستان کی سب سے بڑی عوامی تحریک ہے، اس عوامی تحریک کو کچلنے کے لیے ریاست ہر قسم کے حربے آزما رہی ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے مرکزی رہنماؤں سمیت متعدد سیاسی کارکن اس وقت جو ایک غیر قانونی اور ایک ناجائز 3 MPO کے مقدمے میں بند ہے، اور وہ مختلف جیلوں میں قید ہیں، اور اس جیل کے دوران جس میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کے آرگنائزر ڈاکٹر مارنگ بلوچ کے سامنے چند ناجائز کنڈیشنز رکھے گئے، اور جس پر مارنگ بلوچ نے دستخط کرنے سے انکار کیا، تو اس کے بعد ریاست انتقامی کارروائیوں پر اتر آئی ہے۔ اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کے مرکزی رہنماؤں جس میں ڈاکٹر مارنگ بلوچ، شاجی بلوچ، بی بکر بلوچ، بیبو بلوچ اور گلزادی بلوچ کی اس 3 MPO کے کیس کو مزید 30 دن کے لیے ایکسٹینڈ کیا، اور آج ہمیں کوئٹہ عہدہ جیل سے اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ CTD کے اہلکاروں نے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے خواتین کے اوپر تشدد کیا، جس میں ڈاکٹر مارنگ بلوچ، گلزادی بلوچ اور بیبو بلوچ شامل ہیں، اور بیبو بلوچ کو پر تشدد کرتے ہوئے اس کو اپنے گاڑی میں ڈال کر ایک نامعلوم مقام پر منتقل کیا۔ اس طریقے کے انتقامی کارروائیاں اور اس طریقے کے عملے کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہیں، اور نہ ہی اس طریقے کے حربوں سے بلوچستان میں اٹھنے والی وہ سیاسی تحریک کو، وہ پرامن سیاسی تحریک کو کچلا جا سکتا ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے لیڈرشپ اس وقت جیلوں میں قید و بند ہے، لیکن بلوچ یکجہتی کمیٹی کے پلیٹ فارم پر وہ قومی شعور جو بلوچ یکجہتی کمیٹی کے پلیٹ فارم سے اٹھ کر بلوچستان کے گھر گھر تک پہنچی ہے، اور آج بلوچستان کا ہر فرد اپنے حقوق کے حوالے سے باشعور ہے، اور آج وہ بلوچستان میں ہونے والی ریاستی جبر کے خلاف ریاست کے سامنے سوال کر رہی ہے۔ آپ ان آوازوں کو، آپ اس قومی شعور کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ آج بلوچستان میں ہونے والی ریاستی جبر کے خلاف صرف مارنگ، بیبو اور گلزادی سوال نہیں کر رہے ہیں، بلکہ بلوچستان کا ہر فرد سوال کر رہی ہے، اور بلوچستان کا ہر فرد انصاف چاہتی ہے، اور انصاف مانگنے پر، اپنے حقوق مانگنے پر آپ کسی بھی قسم کی ریاستی جبر سے، آپ جیل اور قید میں بند کرنے سے آپ ان آوازوں کو ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے یہ واضح کرتے ہیں کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی مرکزی لیڈرشپ بھلے اس وقت جیلوں میں بند ہے، لیکن بلوچ یکجہتی کمیٹی کسی بھی قسم کی دباؤ میں نہیں آئے گی، اور وہ اپنی اس سیاسی اور مزاحمتی جدوجہد کو آگے لے کے جائے گی، اور اپنے ساتھیوں کی بحفاظت رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی، اور ہر پلیٹ فارم تک جائے گی۔ اور اسی حوالے سے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے مرکزی رہنماؤں کے اوپر 3 MPO کے کیس کو مزید 30 دن کے ایکسٹینڈ کرنے کے حوالے سے، اور عہدہ جیل میں بلوچ خواتین کے اوپر تشدد کرنے کے خلاف بلوچ یکجہتی کمیٹی 25 اپریل کو بلوچستان بھر میں احتجاجی مظاہروں کا اعلان کرتی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان احتجاجی مظاہروں میں تمام مکاتب فکر کے لوگ، جس میں خاص طور پر بلوچ عوام سے درخواست ہے کہ وہ ان احتجاجی مظاہروں میں شرکت کریں، اور یہ واضح پیغام دیں کہ بلوچ ہر قسم کی ریاستی جبر کے خلاف متحد ہے، اور بلوچ کسی بھی دباؤ میں، کسی قسم کی ریاستی جبر کے خلاف خاموش نہیں ہوگی، بلکہ وہ اپنی سیاسی اور اپنی مزاحمتی تحریک کو آگے لے کے چلے گی، اور ہر فورم پر اپنی ساتھیوں کی، اپنے رہنماؤں کی بحفاظت بازیابی کے لیے سڑکوں پر آئے گی۔ اس طریقے کے ہتھکنڈوں سے، جس میں ریاست صرف اور صرف بلوچ عوام کے دلوں میں خوف و ہراس پیدا کرنا چاہتی ہے، بلوچ کو ڈرانا چاہتی ہے، لیکن ہم سب کو واضح پیغام دینا چاہیے کہ ہماری جدوجہد ایک سیاسی، ایک مزاحمتی جدوجہد ہے، اور ہماری حقوق کی جدوجہد ہے، اور ہم اپنی حقوق کی خاطر، ہم انصاف کی خاطر، ہم اپنے غیر قانونی طور پر گرفتار اپنی ساتھیوں کی بحفاظت رہائی کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کریں گے، اور ہم ہر قسم کے اقدام اٹھائیں گے۔